الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست اعتکاف کے بارے میں ہے۔ اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وصال فرمایا، یعنی اسی طریقے پر آپ نے وصال فرمایا۔ آپ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال 20 دن اعتکاف فرمایا، یعنی گویا کہ اگر ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا تو ان دنوں کی قضا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رمضان المبارک میں ان کو پیش کی اپنے رب کے حضور۔ اب اس سے جو مسائل اخذ ہو رہے ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہوا۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کی تاکید زیادہ، اور سنت غیر مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کی تاکید نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہت کم چھوڑا اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، اور جس کو آپ نے کم پڑھا لیکن پڑھا اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ تو دوستان عزیز وقار، اعتکاف جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرمایا کرتے تھے امت کو ملا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، مؤکدہ علی الکفایہ اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ اگر بستی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو اس ساری بستی سے وبال اتر جائے۔ جیسے جنازہ ہے نا، جنازہ بھی اس کی بھی نماز جو ہے وہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک بھی ادا کر دے تو باقیوں کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، لیکن جنازہ پڑا رہے، اس کی تدفین بغیر جنازہ پڑھائے اہل ایمان کی تدفین کر دی جائے تو جتنے بھی اس کے سراؤنڈنگ میں اہل ایمان ہوں گے ان پر اس کا وبال آئے گا اور پوچھ ہوگی۔ تو دوستان عزیز وقار، اب آ جاتے ہیں اعتکاف کی قسموں پر۔ ایک تو جیسا کہ بتایا سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی تاکید کے ساتھ اس کو ادا فرمایا کرتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ محبت اس کو تقریباً ہر سال ادا کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو ہر سال اعتکاف فرماتے ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے واجب۔ واجب وہ ہے جو منت کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ منت اسلام میں حرام یا منع نہیں ہے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے بھی منت مانی تھی کہ میرے مولا اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے نا تو میں کلیسا کی نظر کروں گی، یعنی اس کو ٹوٹل میں تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کلیسا اس وقت ان کی عبادت کی جگہ تھی، تو میں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی سیداتنا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کو پھر کلیسا میں رکھا گیا۔ حضرت زکریا نگہداشت فرماتے تھے، تو منت پوری کی گئی۔ اچھی منت جو ہے وہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو بری منت ہے جس طرح آج کل مانی جاتی ہے بیٹا اللہ پاک عطا کرے تو میں جناب کپڑے مانگ کے اس کو گدا کر کے اس کو جناب وہ دوں گی، یہ انتہائی بری بات ہے۔ اسلام بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے، وجہ جو بھی ہو، چاہے بیٹے کے لیے مانگ رہی ہوں، بھائی اگر اللہ پاک نے تمہیں کھلایا وہ اس کو نہیں کھلا سکتا، تو یہ غلط طریقہ ہے منت مانگنے کا۔ لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس طرح کروں گا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں اللہ کے ولی کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا، تو اب اس کو یہی کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ گھر میں دیگ چڑھائے اور ولی کو اسحال کر دے جس انداز سے اس نے منت مان، کیوں اب اس پر وہ اس ولی کی زیارت کرنے والے اس کے جو مہمان ہیں ان کا حق اب اس پر واجب ہو چکا ہے۔ اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اب اس اللہ کے ولی کے زائرین اور اس کے جو مہمان ہیں ان کی دعوت کرنا اس پر لازم ہے۔
وہ پھر گردانی ہو گئی. تو لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ منت کا جو اعتکاف ہے وہ پھر اس کا یہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے منت مانی کہ اللہ پاک اگر میرا کرم فرما دے، میرا کام ہو جائے تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا. اب وہ کیا ہوگا؟ اگر 3 دن اعتکاف کی نیت کی ہے بندے نے تو پھر وہ ہوگا، کام اگر ہو جاتا ہے تو پھر بندہ گھر سے چلے اور سحری کر کے، کیونکہ پھر اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، منت کی اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، وہ سحری کرے، گھر سے چلے اور آ کے فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا کر کے پھر وہ مسجد سے جائے اور گھر اپنی رات وغیرہ گزارے، پھر آ کے فجر کی نماز کے لیے آ جائے. اس طرح سے اس کا 3 دن کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. یہ اس کے لیے ہے جس نے منت اعتکاف کیا. باقی نفل اعتکاف جو ہے وہ تو، یا مستحب اعتکاف جو ہے وہ تو مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی، جب ہم کہتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس کے ساتھ ہی اگر یہ نیت کر لی جائے کہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی تو یہ درست ہے. بعض یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. کسی قدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیت ہوتی ہے وہ کام سے باہر کی جاتی ہے، کام کے اندر نیت نہیں کی جاتی. یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، تو کروں گا کا کیا مطلب ہے؟ کروں گا کا یہ مطلب ہے کہ ابھی جہاد اس نے شروع نہیں کیا بلکہ اس نے نیت کی ہے. اسی طرح وہ بندہ مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد میں آنے سے پہلے اس نے سوچا کہ جو میں ادھر مسجد میں وقت گزاروں گا یہ اللہ کے لیے میں اعتکاف کروں گا، اس نے نیت کر لی تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مسجد میں مثال کے طور اس کو آگے کھانا آ گیا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ یار کھانا آ گیا ہے، پانی آ گیا ہے، تو ویسے تو یہ درست نہیں ہے، تو چلو میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، تو حجت تو تمام ہو جائے گی. لیکن اچھا یہی ہوتا ہے کہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد سے باہر اعتکاف کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت کو سیکھ کر صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.